بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. آج ہے 25 نومبر اور دن ہے جناب منگل کا. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال پر کرتے ہیں تبادلہ خیال. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے انتہائی ہر دل عزیز، قابل احترام ہمارے دوست فخر الرحمان بھائی. تو چونکہ پاکستان میں پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، کچھ اور بھی امپورٹنٹ ایونٹس ہونے والے ہیں، یہ ہفتہ کافی امپورٹنٹ ہے، تو ان سے ذرا ہم نے وقت مانگا اور انہوں نے یہ وقت دیا. تو سلسلہ گفتگو شروع کرتے ہیں. فخر بھائی، ضمنی الیکشن سے بات سٹارٹ کرتے ہیں. ضمنی الیکشن ہوا اور عمران خان صاحب نے دونوں فلیور دیے. ایک بائیک آؤٹ کر کے بتا دیا کہ سسٹم کس کے ساتھ ہے، عوام کس کے ساتھ ہے، اور دوسرا 2 حلقوں میں انہوں نے الیکشن لڑ کے بتا دیا کہ عوام کس کے ساتھ ہیں اور سسٹم کو کیا جواب دے رہے ہیں. اس پہ بات کریں. اور اس کے بعد پھر اگلی بات مریم صاحبہ کی گفتگو مسلم لیگ نواز کے شادیانے، اور کہہ رہے ہیں جناب ہم نے میدان مار لیا، گھس کر مار دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، اور 5% ٹرن آؤٹ رہا. اس کو بڑی مشکل سے کھینچ کھانچ کے رات گئے، مورے لگا کے سب کچھ کیا اور اس کو تھوڑا سا اوپر لے جانے کی کوشش کی. آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بائی الیکشن ہے اس کے لیے کتنا زبردست فارمولا نکالا کہ 9 مئی کے جھوٹے کیسز، پھر اس میں سزائیں، ڈسکوالیفیکیشن، اور جو حتمی جو اپیلیں جو ہوتی ہیں کسی بھی مقدمے کی، وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچی، اور الیکشن کمیشن نے بائی الیکشنز جو تھے وہ اناؤنس کر دیے. اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے، عمران خان نے اس کے بائیکاٹ کا اعلان کیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ جو لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں یہ تو جھوٹے مقدمات میں ہوئے ہیں، اور ان کے اگینسٹ اگر ہم کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے تو ان کی جو قربانی ہے 9 مئی کے حوالے سے، انہوں نے جو سختیاں جھیلی ہیں اور مقدمات کا سامنا کیا ہے، تو یہ ان کے ساتھ ان کی حق تلفی ہوگی، اور ان کی جو پارٹی کے ساتھ اور اپنے ووٹرز کے ساتھ وفاداری ہے یہ اس کا بھی صلہ نہیں ہوگا. صحیح. اب آپ نے جس طرح بتایا کہ میدان تو کھلا تھا، اور کھلے میدان میں خود ہی گول مارنا اور خود ہی کہہ دینا جناب میں نے سکور کر دیا، تو یہ ایک چیز دوبارہ سے ایکسپوز ہو گئی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو موجودہ ہے، اس نے جو کچھ 8 فروری کو کیا، اور بائی الیکشنز میں بھی اس کا اعادہ کیا، کیونکہ ہری پور کا جو الیکشن ہے وہاں پہ جس طرح سے فارم 45 جو تھے اس کے اوپر پھر سے ایک دفعہ جو ہے دھاندلی کی گئی، اور عمر ایوب فارم 45 لے کر بیٹھے رہے، پھر وہاں کی حکومت نے وہ سارا کچھ ایکسپوز کر دیا. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو اس وقت ہے وہ ناصر چٹھا نام تھا ان کا، وہ جو کمشنر تھے، لیاقت چٹھا صاحب. لیاقت چٹھا، یس، میں آلویز مکس کر جاتا ہوں، لیاقت چٹھا تھا کمشنر ان کی راولپنڈی. کئی بھی، جی ہاں، ان کی کئی بھی بات جو تھی نا ایک دفعہ پھر صحیح ثابت ہو گئی. اور قاضی فائز عیسیٰ کی روح جو تھی وہ لگتا ہے بیلٹ باکسز کے اندر کہیں منڈلا رہی تھی، اور اسی طرح سے سارا جو تھا نا ایک آپ نے ریفریش کرا دیا لوگوں کو. تو عمران خان نے جو اس الیکشن کو بائیکاٹ کرنے کی بات کی تھی، اس کو پتا تھا کہ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ ذرا موقع کیسا ہے، کیونکہ یہ تو پتا تھا کہ سارا سسٹم ہائی جیک ہوا ہے اور اس کے اندر سب کچھ اسی طرح سے دہرایا جائے گا. اب جو دوسرا سوال آپ نے کیا جی، جس کے اوپر شادیانے بجائے جا رہے ہیں، جس کے اوپر یہ اپنی خدمت اور پتہ نہیں عوام کی خدمت اور کیا، اور بھائی اس کے اوپر تو آپ کو آئینہ IMF کی رپورٹ نے دکھا دیا.
2 سال کے اندر جو ہے 5330 ارب روپے کی جو کرپشن ہے اس کی جی ہاں نشاندہی کر دی گئی، یعنی بالکل دیٹ میکس 5 ٹریلین. جی ہاں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری رپورٹ شائع کریں. اگر آپ شائع نہیں کریں گے تو یہ جو اگلی قسط ہے 1.2 ارب ڈالر کی یہ روک لی جائے گی. تو اب یہ رپورٹ شائع نہیں کر رہے ہیں اور رپورٹ کا جو ایشو تھا وہ تو سامنے آ گیا. اب وہ جو اس وقت پاکستان کے قومی میڈیا پر بیٹھ کر بڑی باتیں کرتے تھے وہ اس وقت خاموش ہیں اور عوام سوشل میڈیا پہ سوال اٹھا رہی ہے. انہوں نے ان تمام جو سو کال جرنلسٹ ہیں پروگرام کرنے والے ہیں ان سب کی تصویریں لگا کے گلدستہ بنا کے سوشل میڈیا پہ سوال کھڑا کر دیا کہ آئے نا جناب آپ کے منہ پہ کون سی جو ہے نا ٹیپ لگ گئی ہے، کریں اس کرپشن کے اوپر بات، کیوں نہیں ڈسکس کرتے. تو مریم نواز آج بڑے اپنے دکھ درد بیان کر رہی تھی کہ وہ جو قیدی نمبر 804 ہے اس کو شکست ہوگی، اس کے بیانیے کو شکست ہو گئی، اور جناب انہوں نے بڑی جیل میں سختیاں بھگتی اور ان کی بیٹی آتی تھی روتی ہوئی آتی تھی روتی ہوئی جاتی تھی. تو بات یہ ہے کہنے کی کہ 2017 میں جب پاناما والا معاملہ آیا تھا تو اس وقت وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے اور جی انہوں ہاں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر سب کے سامنے کہا یہ ہیں وہ ذرائع اور وہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں، انہیں کوئی ڈر نہیں ہے. اور اس کے بعد جب سپریم کورٹ میں معاملہ گیا اور جے آئی ٹی بنی، اس جی جے ہاں آئی ٹی پر سپریم کورٹ نے سب سے تحریری طور پر راضی نامہ لیا کہ آپ کو اس جے آئی ٹی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، بعد میں بھی کوئی اعتراض نہیں کریں گے. نواز شریف سمیت سب نے اس کے اوپر اپنی ریٹن کمٹمنٹ کی تھی. تو جے آئی ٹی آپ کی مرضی سے بنی، پاناما کی تحقیقات آپ کی مرضی سے، یہ ہے وہ ذرائع، وہ قطری خط، وہ کیلیبری فونٹ، اور آپ کو جناب جے آئی ٹی میں پورا موقع ملا کہ آپ اپنا موقف ثابت کر دیں. آپ کو پھر دوبارہ سپریم کورٹ میں پورے دلائل وکیل کرنے کا موقع ملا کہ آپ اپنا کیس ثابت کر دیں کہ غلط ہے. پھر جب آپ کو سزا ہوئی تو آپ ڈسکوالیفائی ہوئے، تو جو وزیر اعظم بنے وہ بھی آپ ہی کے پارٹی سے تھے، شاید خاقان عباسی صاحب. جی ہاں تو ادھر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان کے اوپر یہ الزام لگانا کہ جی آپ نے ہمیں مقدمات میں پھنسایا، آپ نے ججوں کو سے ہمیں سزا دلوائی. بھائی وہ تو آپ خود کہتے تھے کہ جسٹس ثاقب نثار تو ہمارے گھر کے ہیں، گھر کے آپ خود پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے یہ کہتے تھے وہ کچھ نہیں ہونا، اور وقت سے پہلے مٹھائیاں تقسیم ہو گئی تھی. پھر اس ایک منٹ وقت کے اٹارنی فخر بھائی، ایک منٹ دیکھیں، ثاقب نثار صاحب آتے ہیں بعد میں. یہ جو پاناما کیس ہے یہ چیف جسٹس ہے ظہیر جمالی صاحب، ان کو خط نواز شریف صاحب نے خود لکھا، اور انہوں نے ان کو جب خط لکھا تو جنرل باجوہ نے ان کو کہا کہ آپ یہ کام نہ کریں، آپ اس معاملے کو پولیٹیکلی ہینڈل کریں. یہ میں آپ کو آن دا ریکارڈ بتا رہا ہوں. ظہیر جمالی صاحب نے واپس خط بھیج دیا کہ آپ ٹی او آرز بتائیں، اور انہوں نے پھر دوبارہ کہا کہ نہیں جناب آپ ٹیک اپ کریں، ہمارے پاس سب کچھ ہے. ان کا خیال تھا کہ ہم فوری اس کو مینج کر لیں گے. ظہیر جمالی صاحب نے پھر کیا کیا، انہوں نے پارٹ 3 کیس کیا اور جانے سے پہلے اس کو لپیٹ گئے، اور لپیٹ کر سائڈ پہ رکھ کے چلے گئے، اور اگلے چیف جسٹس کے گلے میں ڈالنے کی کوشش کی. اس کے بعد پھر دوبارہ اگلے چیف جسٹس آتے ہیں، وہ اس ایشو کو ٹیک اپ کرتے ہیں اور معاملہ ان کے ساتھ جاتا ہے. اس بینچ میں ثاقب نثار صاحب نہیں تھے، جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب، جسٹس گلزار صاحب، جسٹس اعجاز افضل صاحب، جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، یہ 5 آنریبل ججز تھے جن کے سامنے یہ پیش ہوئے. پھر ایک جے آئی ٹی بنی، پھر جے آئی ٹی میں ایک بریگیڈیئر ایم آئی تھا، ایک بریگیڈیئر آئی ایس آئی تھا. انہوں نے جنرل باجوہ سے کہا کہ آپ یہ بریگیڈیئر ایم آئی اور بریگیڈیئر آئی ایس آئی اس کو آپ
کور کریں, کورٹ کو ہم سنبھال لیں گے, ججوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ججوں کو سنبھالنا ہمیں آتا ہے. تو جنرل باجوہ نے پھر کہا کہ بھائی یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں معاملہ ہے, میں اب اس حد تک انٹرویو نہیں کر سکتا. اس وقت ڈی جی ایم آئی تھے جنرل آصف منیر صاحب, اور ڈی جی آئی ایس آئی تھے نوید مختار صاحب, اور آرمی چیف تھے جنرل باجوہ صاحب. تو یہ اس وقت یہ سارے کا سارا سین ہو رہا تھا. پرائم منسٹر نواز شریف صاحب خود تھے. یہ ذرا تھوڑا سا میں نے کہا آپ کو بتاؤں اپنے نہیں نہیں، یہ بات آپ نے بالکل درست کہی ہے, یہ آن ریکارڈ. اسی لیے آج یہ جو بیانیے کی بات جو کی جا رہی ہے کہ تو بیانیہ تو نون لیگ نے اپنا خود خراب کیا. جی ہاں, دیکھیں وہ جو تھی نا کہ ہماری تو لندن کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹیز نہیں ہیں, تو وہ پھر جو فلیٹس جہاں پہ یہ جا کے رہ رہے تھے وہ تو سب عوام نے دیکھ لیا, تو وہاں سے بیانیہ آپ کا خراب ہوا. اس میں تو کسی کو کچھ کہنے کی وہ ضرورت نہیں تھی. ہاں, پاکستان تحریک انصاف نے آپ کی جو ڈبل سٹینڈرڈ تھی, منافقت تھی, اس کو ہائی لائٹ کیا کہ آپ کے اندر خانے کرتوت کیا ہیں اور باہر آپ عوام کو کس طرح جھوٹ بولتے ہیں. صرف یہ بات تھی. اور جو چیف جسٹس ظہیر صاحب کی آپ نے بات کی, تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کے ذمہ جو کام لگایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ اس چیز کو بس یہاں سے جو ہے نا ختم کر دیں. اور ان کو شاید اس حوالے سے کوئی بڑا انعام جو تھا ترکی میں ان کو دینا تھا, اور ان کا ترکی کا دورہ بھی شیڈیول میں شامل تھا. لیکن وہ مجھے اب یاد آ گیا, وہ جسٹس آصف سعید کھوسا نے جو ہیئرنگ تھی جو اس دن کمپلیٹ ہونی تھی یا ڈسمس ہونی تھی, تو وہ انہوں نے ایڈجنمنٹ جو تھی اس کے اوپر انہوں نے ایگری کر لیا تھا. اور پھر کیس جب ایڈجن ہوا تو پھر اس کے بعد جب نئے چیف جسٹس آئے اور پھر سارا معاملہ جو تھا نا وہ اس طرح چلا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت تو ججز بھی آپ کے اپنے تھے, آرمی چیف بھی جنرل باجوہ آپ کے اپنے تھے, ڈی جی آئی ایس آئی نوید مختار بھی آپ ہی کے اپوائنٹڈ تھے. تو سب اس کو اس بات کا پتہ ہے. اور تو آج آپ آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ تو سب کو پتہ ہے کہ یہ نظام ہی جعلی ہے, اور جعلی نظام جس طرح سے یہ سارا کچھ کر رہا ہے, اور تو آئندہ بھی یہ اس سے کوئی خیر کی توقع نہیں آپ کر سکتے. یہ تو بہت اچھا فارمولہ ہے کہ یو ڈونٹ اسکریچ مائی بیک, آئی ڈونٹ اسکریچ یور بیک. ٹھیک ہے, آپ مجھے ایکسٹینشن دیں, میں آپ کو ایکسٹینشن دوں, آپ اسمبلیوں کو ایکسٹینشن دے دیں تو میں اس کو کہوں. اب ٹو بی ویری آنیسٹ, بلکہ اب تو ہو گیا آئی فیل یور بیک, یو فیل مائی. ہاں, تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے ٹو بی ویری آنیسٹ یہ جو 28ویں 29ویں ترامیم کی جو بات کر رہے ہیں, یہ آہستہ آہستہ جو چیزیں ہیں نا, یہ ان کو کیونکہ ان کی اسٹریٹجی یہ لگ رہی ہے کہ اگر ہم ساری خواہشات کو ایک ساتھ لے آئیں گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا. تو آہستہ آہستہ پہلے ہم جو ہے نا کیا کرتے ہیں, سینٹر آف پاور جو ہے اس کو ہم سیکیور کرتے ہیں, تاکہ سینٹر آف پاور کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹیں آتی ہیں تو اس کو کیسے عبور کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہم ایسا کریں گے کہ ہم اسمبلی کی مدت جو ہے نا ایسا کریں گے, ہم وہ بھی 5 سال کر دیں گے, کیونکہ معیشت جو ہے وہ دن بدن مستحکم ہو رہی ہے, اور نظام کا مستحکم اور کنٹینیوٹی یہ تسلسل جاری رہنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں, تو جی تو وہ یعنی آگے میاں صاحب کی ہو سکتا ہے, میاں نواز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ جو وہ صدر بن جائے, اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں رہے گی, ہم دیگر اتحادیوں کو ساتھ ملا کر اور اس طرح کر لیں گے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے ان کو آئینہ دکھانا شروع کر دیا ہے, اور یہ جو آپ کا اس وقت جو موسٹ کرٹیکل ہفتہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. ایک بات ہوتا ہے فخر بھائی, ایک بات ہوتا ہے, جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب کے وزڈم کو داد دینی چاہیے, اور جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کی وائزنس کو. انہوں نے کہا تھا گاڈ فادر اور سسلن مافیا 2 الفاظ استعمال کیے تھے, اور آج بھی وہ دونوں مثالیں جو ہیں وہ صادق آتی ہیں ہمارے سسٹم پہ.
اور آج میں سن رہا تھا مریم صاحبہ کو، وہ کہتی ہیں کہ اب جنرل فیض حمید بھی نہیں ہے اور سابق جج بھی نہیں ہے. تو جی ہاں یہ واقعی صحیح ہے کہ اتنا بڑا کام نہ جنرل فیض کر سکتا تھا اور نہ ہی سابق جج کر سکتے تھے، جو یہ کام اس وقت ہو رہا ہے کہ نہیں. ہاں تو جی آپ یہ دیکھیں نا کہ جسٹس عمر عطا بندیال جو چیف جسٹس تھے، جی اور ان سے جب یہ بات میں نے پوچھی کہ آپ نے آرٹیکل 69 جو تھی، یہ آؤسٹر کلاس جو تھی، وہ کیسے آپ نے کراس کی؟ ہاں جی کیونکہ اسمبلی کے معاملات میں سپریم کورٹ کی مداخلت رولنگ جو تھی اسمبلیاں ڈیسالو کرنے کی، تو آپ نے کیسے اس میں وہ کی؟ تو وہ کوئی جواب نہیں دے سکے تھے. لیکن اب یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ ان کے فیملی کے لوگ جو تھے ان کو شاید کہیں پہ یرغمال بنا لیا گیا تھا، ان اور کے ان کو پریشرائز کیا گیا تھا کہ یہ آپ یہ جو اسمبلی ریزولوشن کا فیصلہ ہے، آپ یہ دیکھیں نا کہ اس دن ہوا کیا تھا رات کو. جی چیف الیکشن کمشنر تو پارٹی تھے ہی نہیں، ہاں اور جی وہ جب فیصلہ سنانے کا وقت آیا تو وہ سب سے پہلے اندر بیٹھے تھے. وہ بند عدالت میں کون سے دروازے سے داخل ہوئے؟ وہ چور دروازے سے داخل ہوئے تھے، اور جب ہم اندر گئے تو وہ پہلے سے بیٹھے تھے. اور وہاں پہ ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ابھی تو الیکشن نہیں کروا سکتے. پتہ نہیں 6-7 مہینہ کی بات انہوں نے کی تھی. اس پورے کہانی میں وہ کہیں نہیں تھے، اچانک وہ آگے تھے. تو یہ خود ججز اپنے مرضی کے، وہ ان کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، وہ کیا نام تھا ان کا، جو اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں، میرے ذہن سے نام نکل گیا، بڑے اچھے میرے ان کے ساتھ تعلقات تھے، ملک قیوم صاحب. یا ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ساری باتیں آن ریکارڈ ہیں، لوگ بھولے نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ نئی تقاضے اور 60% نئی جو نسل ہے، نوجوان نسل جو ہے، وہ یہ پاکستان کی ان پالیٹکس سے وہ نہ تو وہ واقف ہیں اور نہ ہی وہ واقف ہونا چاہتے ہیں. وہ اب سوشل میڈیا کے دور میں ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں ایک ڈائنامک لیڈرشپ. انہوں نے دیکھ لیا کہ کون بیماری کے سرٹیفکیٹ لے کے ملک سے باہر گئے، کون جو تھے نا جو عوام سے جھوٹ بول رہے تھے، اور کس طرح سارا کچھ ہو گیا. یہ وہ حقیقت ہے جس کو یہ تسلیم نہیں کر پا رہے، ان کو ہضم نہیں ہو رہی. دیکھیں، فیض حمید گرفتار ہو گئے، اوکے فائن. عمران خان گرفتار ہو گئے، فائن. عمران خان کو سزا سنا دی، فائن. لیکن عوام میں عمران کارڈ ہی اس وقت چل رہا ہے، جی اور ہاں عمران خان عوام کو کہتا ہے کہ ادھر ووٹ ڈال دے تو وہ اس طرف کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ جو لنک ان کا ٹوٹ گیا ہے، اس کو مریم، ایک مریم کیا 10 مریم بھی پیدا ہو جائیں اور دوبارہ بھی پیدا ہو جائیں تو یہ پولیٹیکل جو سپیس ہے یہ ان کو نہیں مل سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے پورے ملک کے نظام کو مفلوج کر دیا. لوگ بے روزگار ہو گئے، لوگوں کا کاروبار تباہ و برباد ہو گیا، لوگوں کو بجلی اور گیس کے بلوں میں آپ نے یرغمال بنا دیا ہے، پیٹرول کی قیمتوں میں آپ نے لوگوں کو پھنسا کے رکھا ہوا ہے. تو ابھی آپ یہ جو آپ کے عزائم سامنے آ رہے ہیں کہ اس وقت عدلیہ کی خود مختاری ختم ہو چکی ہے. جی ہاں آپ یہ دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سپریم کورٹ میں جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو ہے وہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ سپریم ہے، تبھی وہ جی ہاں چیف جسٹس آف پاکستان ہے. اور اگر وہ یہ ایک حقیقت ہے جو آپ نے 27ویں ترمیم میں کی ہے، تو پھر جو سب آرڈینیٹ عدالتیں جو ہیں وہ تو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ آپ کے سب آرڈینیٹ ہوئی. آپ بے شک اب یہ بات کہیں کہ جی نہیں وہ تو ان کے لیے، حالانکہ پرسن اسپیسیفک قانون سازی تو ہو ہی نہیں سکتی. آپ یہ عذر پیش کریں کہ جی وہ تو یحییٰ افریدی صاحب کے لیے ہم نے ایک رکھا ہے کہ وہ جب تک رہیں گے تو سپریم وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہی رہیں گے. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو اتنی سپریم ہے کہ نہ اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے بیٹھنے کے لیے جگہ دے رہی ہے، نہ فیڈرل شریعت کورٹ جگہ دے رہی ہے، نہ گھر کے نہ گھاٹ کے، اور وہ کمرہ عدالت مانگ کی تلاش میں ہے، اور اتنی زیادہ وہ سپریم ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر لینا چاہیے. یہ تو خیر جتنا بھی ایک
جعلی نظام قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ پاناما کے حوالے سے جو آج پاناما کی بات کی، فخر بھائی میرے پاس جو انفارمیشن تھی نا اس وقت ان کی اسٹریٹجی یہ تھی، دیکھیں پاناما آیا اور پاناما آنے سے پہلے ہی ان کو بتا دیا گیا تھا، ریکال کریں کہ پاناما کے آنے سے پہلے ان کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ پیپر ٹھیک، آپ ان کے انٹرویوز یاد کریں نا، جو جاوید چودھری کو انٹرویوز دیے گئے تھے حسین نواز کے، حسن نواز کے، وہ کہہ رہے وہ بہن کو جھوٹا قرار دے رہے، یعنی ان کے بہن بھائیوں کے بیانات ہی ایک دوسرے کے خلاف گواہی بن گئے بعد میں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جمالی صاحب سے ہم ہلکا پھلکا کام کروا کے اس پہ مہر تصدیق ثبت کروا کے یہ معاملہ ختم ہو جائے گا اور یہ ہمیشہ کے لیے ہماری منی جو ہے وہ وائٹ ہو جائے گی، لیکن وہ معاملہ لنگر آن ہوتا گیا، جب لنگر آن ہوا تو ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور وہ پھر اس میں جوڈیشری بھی آ گئی، اس میں پھر میڈیا بھی آ گیا اور اس میں پھر پولیٹیکل ایلیمنٹس بھی آ گئے، وہ سب نے اس کو لے کے جب آگے بڑھے تو معاملہ اتنا پھیلا کہ ان کو پھر سارے کا سارا نہ پھر ان کے پاس منی ٹریل تھی، نہ ان کے پاس کیلیبری فونٹ جعلی تھا، اور قطری شہزادہ نہیں آیا، باوجود کوشش کے بلایا لیکن وہ نہیں آیا گواہی دینے کے لیے، تو یہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں حقائق، تو اس لیے ان کو تو جھٹلایا جا نہیں سکتا۔ پھر اب جو اگلی بات ہے جی، تازہ ترین سچویشن وہ یہ ہے کہ اب ان کی سارا انحصار جو ہے وہ لگا ہوا ہے 27 نومبر کے بعد کی صورتحال پہ، کیونکہ یہ تو مجھے ایسا لگا کہ یہ دانستہ جو ہے نوٹیفیکیشن ڈیلے کیا گیا اور ابھی بھی بارگین چل رہا تھا، اور یہ ضمنی الیکشن جس طریقے سے یہ بھی 5% ٹرن آؤٹ کے ساتھ اور 2 حلقے ہری پور اور لاہور کا بھی ان کے حوالے کر دیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ ابھی ڈیمانڈز پوری نہیں ہو رہی، وش لسٹ پوری نہیں ہو رہی اور اس کو پورا کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد یہ نوٹیفیکیشن کریں گے۔ جی ہاں، دیکھیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل اور کور کمانڈر جو تھے فیض حمید، ان کا مقدمہ کمپلیٹ ہو گیا اور ان کو سزا جو ہے نا وہ کسی ٹائم بھی اناؤنس کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اب یہ بات آئی تو ہے، لیکن میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ آئی ایس آئی ہے، اس کی ہماری اس پرائم انٹیلیجنس ایجنسی کی جو صلاحیت ہے وہ دنیا میں مانی جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو سیاسی مقاصد کے لیے اس کا استعمال ہے ملک کے اندر، وہ ایک نیگیٹو پہلو ضرور ہے بہت، لیکن اب بات یہ کہنے کی ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو ہیں، آپ ان کو کس بنیاد پر سزا دیں گے؟ آپ ان کو اس بنیاد پر سزا دیں گے کہ انہوں نے اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا، ٹھیک ہے، تو پھر جو امیونٹی آپ نے حاصل کی وہ بھی سرکاری ملازم، آپ بھی سرکاری ملازم، انہوں نے تو احکامات پر عمل کی ہے۔ ہاں جی، احکامات پر عمل کیا ہے۔ اچھا، وہ جو ایک خاتون کی زمین کا مقدمہ تھا یا کچھ تھا، تو دیٹ واز ہی واز انڈر دی کمانڈ آف جنرل باجوہ، ان کو چاہیے تھا کہ اس کا نوٹس دیتے۔ جب ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی، وہ ریٹائر ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا، تو کیا وہ اتنے ہی افیکٹو تھے کہ وہ 9 مئی آرکیسٹریٹ کر سکتے تھے؟ اور بھائی اگر وہ اتنا ہی ایک شخص اگر پاورفل تھا نا، تو وہ تو سیدھا پھر آرمی ہاؤس میں چلا جاتا اور کمانڈ سنبھال سکتا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں جسٹ ان دا کنٹیکسٹ آف 9 مئی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک بندہ اتنا ہو کہ وہ سارا یہ کچھ کر لے۔ اچھا، اینی ہاؤ، یہ دیکھیں فوج کے اندر جو ڈسپلنری ایکشن ہے، سارا کچھ ہے، وہ ان کی اپنی وہ ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ جو خبر جائے گی نا پوری دنیا میں، وہ یہی جائے گی کہ پاکستان اسپائی ماسٹر، ایکس اسپائی ماسٹر جو ہے نا، ہیز بین سینٹینس ٹو
بلا بلا مطلب 10 سال کی قید ہو گئی, عمر قید کی قید ہوگی. یہ ایک ڈی مورلائزنگ, ڈی موٹیویشنل موو ہوگی آن دی پارٹ آف دی وہ جتنے بھی لوگ اس وقت ہیں اس پرائم. یہ انٹر سروسز انٹیلیجنس ہے بائی دی وے. تو میں ایک پریگمیٹک وے میں بات کر رہا ہوں, لوگوں مجھ سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں میری رائے سے, لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ادارہ ہے, ادارے کے اندر جو بھی ادارہ ہے, اس کو کوئی بھی اپنے ذاتی مقاصد کے لیے عوام پر ظلم و تشدد کے لیے استعمال کرے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اور ان پر فرض ہے, ان کے اوپر, اس ادارے کے لوگوں پر فرض ہے کہ وہ غیر قانونی حکم مت مانگیں. جب آپ نے حلف اٹھا لیا ایٹ دی پاسنگ آؤٹ کہ جی آپ کسی بھی قسم کی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے, تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو جب سیاسی معاملات کے لیے استعمال کیا جائے تو اس وقت تو آپ وائلیشن کر رہے ہیں. پھر جب اگر آپ اس اوتھ کی وائلیشن کر رہے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ ایک غیر یعنی اوتھ کی وائلیشن ایک ہو تو پھر 1000 بھی ہوگی, تو پھر تو سارا پورا ادارہ ہی جو ہے نا اسٹیک آ جائے گا.